یقین کریں شرک بہت بڑی لعنت ہے۔ جب انسان کے دماغ کے اندر شرک داخل ہو جائے نا، پھر وہ مین سوئچ اس کا خود بخود کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شرک ایسی لعنت ہے، جب تک یہ شرک نہیں چھوڑو گے آپ کو معقول بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے، جب بھی کوئی محمد حنیف کے پیروکار نے، مقلد نے کوئی بات کی ہے، ہمارا ایمان اور بڑا ہے کہ دیکھو ان کی اوٹ پٹانگ باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ انہی سے تو پتہ چلتا ہے گمراہی کیا چیز ہے اور یہ کس طرح شیطان کا وار ان کے اوپر ہوا ہے۔ اور دیکھیے اسی وجہ سے جو جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی ہے۔ سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا تھا محمد حنیف صاحب نے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اپنے مقلدین کو کہہ رہے تھے کہ ارشد کرملائی کا کوئی ویڈیو نہیں سننا ہے، نہ آگے شیئر کرنا ہے، کوئی بات اس کی نہیں سننی ہے۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو ان کے خلاف چلا گیا۔ لوگ تو سنتے ہیں، جب تک سنیں گے نہیں ان کو پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ہم تو نہیں کہتے محمد حنیف کی بات نہ سنو، ہم تو کہتے ہیں محمد حنیف کی بات سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے گمراہی کس کو کہتے ہیں۔ سعید احمد کی بات سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے گمراہی کس کو کہتے ہیں۔ شمیم احمد صدیقی کا وہ کلپ سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی کس کو کہتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان کی تقریریں آپ سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے گا گمراہی کس کو کہتے ہیں، فریب کس کو کہتے ہیں۔ منور سلطان کی باتیں سنو، سب کی سنو، ڈاکٹر عبداللہ کی سنو تقریر، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گمراہی کس کو کہتے ہیں۔ معجزات کو بیان کر رہا ہے، معجزات کو، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر وہ ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردہ زندہ ہو گیا، اس کو گوشت کا ٹکڑا مارا تو، اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا۔ بتاؤ کہاں کی بات کہاں لگا رہا ہے؟ وہ تو معجزات ہیں اور یہاں تم سجدہ کرا رہے ہو۔ غور کرو اس بات کے اوپر، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اور محمد حنیف صاحب کہتے ہیں اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، معجزانہ طور پر پھر ہلکا سا کہہ دیا، کیونکہ معجزانہ طور پر نہ کہتے تو ایک دم لوگ پکڑ لیتے کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ بےہودہ کلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی۔ ہم تو دعوت اللہ میں یہ بات کہتے ہیں، اپنی ذات میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی صفات نہیں دیتا ہے کسی کو، صفات اس کی خدائی ہے، الوہیت ہے، وہ نہیں دیتا ہے کسی کو۔ اور جب محمد حنیف صاحب کی بات سنیں گے تو عجیب و غریب فلسفے آپ کے سامنے آئیں گے۔ کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی۔ کس طرح کی باتیں ان کے دماغوں کے اندر آ گئی ہیں۔ یہ توحید کے نام لے کر اٹھے تھے، توحید کا جو دائی ہو وہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر تو کھچڑی بچ جائے گی۔ کہاں کیا ہوا تھا، کب اللہ نے خود کسی کو بیٹا بنا لیا، کسی کو صفت دے دی، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو دستگیر۔ یہی تو مشرکین کا فلسفہ ہے جس کا رد کرنا ہے۔ اللہ نے کسی کو داتا نہیں بنایا ہے، اللہ نے کسی کو دستگیر نہیں بنایا ہے، اللہ نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا ہے، اللہ نے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، کیوں اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے بندو، یہ شرک ایسی بری چیز ہے، قیامت کے دن بھی ان مشرکین کا دماغ پھرا ہوا ہوگا، حیران ہو کے کہیں گے وہ دوسرے کے در گئے، وہ جہنم میں کوئی نہیں ہے، وہ جہنم میں کوئی نہیں جن کو ہم شرارتی کہتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ بھی ان کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ بھئی مانو یہ جہنم کے اندر مومنوں کا کیا کام، وہ تو اس کی باب سے بھی دور رکھے جائیں گے۔ جو آج اللہ کے اوپر ایمان لائے اس کے اوپر جم گئے اور اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، سارے رکوع اللہ کے لیے، سارے سجدے اللہ کے لیے، ساری پکاریں اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، واسطے وسیلے اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے جو مانتے تھے، وہ اس راستے میں کسی سے دبتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، ذہنی مروبیت نہیں تھی، اپنا جان مال لگا رہے تھے، تمہاری گالیاں سنتے تھے، تمہارے الزامات سنتے تھے، پھر بھی تمہارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں سوچتے ہو کہ اب جہنم میں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، وہاں تمہیں اپنے اکابرین نظر آئیں گے، ابن کثیر وہاں نظر آئیں گے، آپ کو احمد بن حنبل نظر آئے گا، اور عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، اور عمر بن لئی الخزائی نظر آئے گا، عتبہ اور شیبہ وہاں نظر آئیں گے، نمرود نظر آئے گا، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان وہیں ہوگا، فکر نہ کرو، مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار، سارے، خادم حسین رضوی، اور یہ جو ابھی زندہ ہیں
ان میں سے جس نے توبہ نہ کی تو طارق القادری بھی وہاں ہوگا، طارق جمیل بھی وہاں ہوگا، محمد حنیف بھی وہاں ہوگا، قاری خلیل الرحمان بھی وہاں ہوگا، یہ سارے وہاں ہی ہوں گے، ڈاکٹر عبداللہ بھی وہاں، منور سلطان بھی، شمیم صدیقی بھی، سارے وہاں گٹھے ہوں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے کیوں ڈرا رہے ہو، اندازہ لگائیے ان کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، یہ بھی ان کا دماغ ابھی کام نہیں کرتا۔ کہتا ہے ارشد ہمیں جہنم سے کیوں ڈراتا ہے شمیم احمد صدیقی، کہتا ہے یہ جہنم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے ایمان عقیدے کے اندر یہ جو شرک لایا ہے اس سے توبہ نہ کی تو۔ کیا آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ شرک بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، آپ جنت میں جائیں گے، پھر آپ خوش ہوتے؟ اور جب موت آنے کے ساتھ ہی جہنم کے اندر گھسیٹے جاتے تو اس وقت کہتے ارشد نے ہمیں غلط بات بتائی تھی۔ اب جو آپ کا بھائی آپ کو بتا رہا ہے کہ جہنم کی طرف تمہیں گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، یہ شیطانی ایجنٹ ہے تمہارا امیر، شیطان نے اس کو استعمال کر لیا ہے، اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، لہذا آگے بڑا خطرناک معاملہ، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہی ہیں، یہ قرآن سے سیکھی ہیں، قرآن کا یہ مضمون ہے۔ اور جتنا قرآن اس مسئلے کو بیان کرتا ہے اور جتنی سختی شرک اور شرک پھیلانے والوں کے لیے، اتنی ہم اپنی زبان میں کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے نہیں مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی، ایسے نہیں وہاں سے نکالا گیا تھا، تو یہ معاملہ ہے۔